سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 1، 2 اور 3۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افترى بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نزول، لا ریب فی، اس میں ذرہ بھی شبہ نہیں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، افتراہ اس شخص نے خود گھڑا ہے یہ، بل ہرگز نہیں، هو الحق یہی حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً اس قوم کو، ما آتاہم نہیں آیا جن کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم تاکہ یہتدون وہ ہدایت پائیں۔ سورہ سجدہ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کے اندر کل 3 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ جو مکی زندگی کا درمیانی دور تھا، اس میں یعنی جب قرآن نازل ہو گیا، بعثت کے بعد کا جو دور ہے، اس کے درمیانی دور میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں پر طعن و تشنیع، استہزاء اور تمسخر تو کیا جا رہا تھا، لیکن عمومی طور پر جور و ستم، ظلم و جفا ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ اس دور میں یہ سورہ پاک نازل ہوتی ہے۔ اب اس کی ابتدائی 2 آیات اپنے عنوان کے اعتبار سے بہت ہی شاندار ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے متعلق میں پہلے آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہے، یا حضور کے عطا کرنے سے جن صاحبان بصیرت کو نصیب ہوا، یہ انہی تک محدود ہے۔ اب کہا جا رہا ہے تنزیل الکتاب، بہت شاندار عنوان ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کتاب کسی دانشور، کسی مفکر اور کسی مؤرخ کی تصنیف نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی صاحب فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، اور نہ ہی یہ کسی شاعر کی رنگین طبع کا کرشمہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ کتاب ادھوری اور ناتمام ہوتی۔ زندگی کے تمام شعبوں کو یہ محیط نہ ہوتی، مانا کہ اس کتاب میں مصنف کے شاہکاروں کا کسی حد تک تذکرہ ہوتا، لیکن دنیا انسانیت کو جس صحیفہ رشد و ہدایت کی ضرورت تھی، وہ پوری نہ ہو سکتی۔ اب کہا جا رہا ہے سنو، یہ کتاب اس رب کی جانب سے نازل شدہ ہے کہ جو اپنی قدرت میں ہماگیر ہے، جو اپنی حکمت میں بے مثال ہے، اور جو اپنی ربوبیت کی شان کے اظہار میں فیاض اور کریم ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی ہے اور خالق بھی، جس نے ہر چیز کو
اس کی استعداد کے مطابق بے پناہ صلاحیتیں عطا بھی فرمائی ہیں، اور پھر ان صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے اسے کمال عروج تک بھی پہنچایا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فقط یہ ایک ہی کتاب ہے جو کامل بھی ہے، جامع بھی ہے اور مکمل بھی ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں کی ضرورت کو پورا بھی کرتی ہے، اور زمانے کے بدلتے تقاضوں کو صرف یہی پورا کر رہی ہے۔ اور گردش لیل و نہار کا اگر کوئی کتاب ساتھ دے سکتی ہے تو فقط یہ کتاب ہے۔ جس دور میں تم اسے پڑھو گے یہ تمہیں ایسے لگے گا کہ اسی دور کے لیے یہ نازل ہوئی ہے۔ زمانے کے جتنے حالات بدلتے جائیں گے اور تقاضے بدلتے جائیں گے اور زمانہ جتنے عروج پر جاتا جائے گا، اس کتاب کو جب بھی تم کھولو گے یہ اس کا عروج اس عروج سے آگے ہی نکلے گا۔ اس لیے کہا تنزیل الکتاب، یہ کتاب اور اس کا نزول پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ لیکن فصاحت و بلاغت کا کمال دیکھیے، درمیان میں کہا لا ریب فی۔ اگر آپ عربی گرامر میں جانا چاہیں تو اس اعتبار سے ہونا چاہیے تھا تنزیل الکتاب من رب العالمین، لا ریب نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن درمیان میں کلام کو روک کر کہا لا ریب فی، کہا سنو اللہ کی جانب سے اس کے نزول یہ اتنا روشن ہے کہ ایک ذرہ کے برابر بھی اس میں شک و شبہ کیا نہیں جا سکتا، اور نہ شک و شبہ اس میں ہے۔ اب آگے کیا کہا؟ ام یقولون افطرا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے؟ کفار کے دلوں میں اسلام کی عداوت اور بغض انتہا درجے کا تھا۔ اس عداوت اور بغض نے انہیں غور و فکر سے محروم کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی دشمنی میں انہوں نے واضح اور روشن صداقتوں کا بھی انکار کر دیا، اور یہ انکار کرنے میں کوئی جھجک بھی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ اگرچہ قرآن کی فصاحت و بلاغت نے انہیں خاموش کر دیا تھا، اور قرآن کی تعلیمات اور اس کے قوی اور دل نشین دلیلوں نے ان کو حیرت زدہ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہی رٹ پر مسلسل اڑے ہوئے تھے کہ یہ انہوں نے خود بنائی ہے، اللہ کی کلام نہیں ہے، اور یہ خود گڑھ کر اسے اللہ کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں۔ اب قرآن کریم نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے دلیلوں کے انبار نہیں لگائے۔ کیوں نہیں لگائے؟ یہ بڑا قابل فہم نکتہ ہے۔ دلیلیں بہت زیادہ نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اللہ کی جانب سے نازل ہونا یہ اتنا واضح اور اتنا روشن تھا کہ دنیا کو تو پتہ تھا، لیکن منکرین کو بھی پتہ تھا۔ منکرین بھی جانتے تھے کہ یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، ہم صرف جو کہہ رہے ہیں وہ ہم دشمنی میں کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا جب ایک بات اتنی روشن ہو تو پھر اس پر دلائل دینا یہ وقت کو ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے صرف کیا کہا؟ بل هو الحق، کہا جو مرضی کر لو، تم کان سیدھے پکڑو یا الٹے پکڑو، تم سارا دن رٹ لگاتے پھرو کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ تمہارے دلوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہی کتاب حق ہے۔ کہا تم جو مرضی زبان سے کہتے رہو، جس طرح میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ابو لہب جب سارا دن
مکے کی گلیوں میں میرے آقا کی مخالفت کرتے کرتے شام کو تھکا ہارا گھر آتا نا، تو کھانے کی میز پر جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے تو اس کی بیوی ام جمیل اس سے کہا کرتی تھی، ابو لہب سچ بتاؤ، تجھے تیرے بتوں کی قسم کیا تیرا بھتیجا جھوٹا ہے؟ تو کہتا اگر یہ بات کہتی ہو تو وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا ہے۔ وہ بھی مانتا تھا کہ سچا ہے۔ تو پھر اس سے کہتی اس کی بیوی، پھر تم مان کیوں نہیں جاتا؟ تو کہتا تھا میرا دستار کا شملہ نیچے ہو جائے گا اور میری سرداری کو ضرب لگے گی، اس لیے نہیں مانتا، اپنی سرداری بچانے کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں دستار اتار کر ان کے قدموں میں بیٹھوں۔ حالانکہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اگر دنیا کی دستار اتار کر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا تو اتنی بڑی عزت کی دستار اسے ملتی کہ پھر قیامت تک لوگ اسے سیدنا کہتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، گر مل جائیں نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جو سر پر رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب ہی کیا ہے؟ نالین والے۔ جب میرے آقا تشریف لاتے نا تو عبداللہ بن مسعود ہی حضور کے نالین مقدس جو ہے نا اٹھایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہی پڑ گیا نالین والے۔ کہتے ہیں جب یہ نالین اٹھاتے نا تو صحابہ ان کو دیکھا کرتے تھے، وہ منظر دید نہیں ہوا کرتا تھا۔ کیا کرتے؟ حضور کے نالین کو اٹھاتے، جاڑتے نہیں تھے بلکہ ان کی پشتیں اپنے سینے سے مس کرتے، پھر بوسے لیتے اور پھر جہاں رکھنے ہوتے وہاں لے جانے کے لیے سر پر رکھ کر لے کر جاتے، اپنے سر پر رکھ کر حضور کے نالین جہاں رکھنے ہوتے وہاں لے کر جاتے، سر پر رکھ کر۔ یہی حدیث تھی جس کو پڑھ کر امام اہل سنت نے کہا کہ جو سر پر رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو وہ کہتا ہاں میں کہتا ہوں یہ سچے ہیں، لیکن کیا کروں میری سرداری کو ضرب آتی ہے۔ تو اب اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ بل هو الحق۔ قرآن نے زیادہ دلیلیں نہیں دی، کہا تم جو مرضی کہو، تم کہو انہوں نے خود گڑھا ہے، تم کہو گڑھ کر یہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، لیکن رب گواہی دیتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہی سچی بات۔ ہاں اب اس کے بعد لعلہم یہتدون میں قرآن کریم کے نزول کا جو سبب ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کیوں نازل کیا۔ کہا محبوب، جو قوم ایک عرصے سے دشت دلالت میں بھٹک رہے تھی اور جن کی زندگی کا مقصد نفس کی رذیل خواہشات کی تکمیل کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور جو آخرت کے انجام سے بے فکر ہو کر فسق و فجور کر رہے تھے اور جنہیں آج تک کسی نے ٹوکا ہی نہیں تھا، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ محبوب آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں ٹوکیں اور بر وقت متنبع کریں اور انہیں انجام کی فکر دلائیں تاکہ یہ لوگ ہدایت کی راہ پر آ جائیں۔ کہا ہم نے قرآن اس لیے بھیجا، لعلہم یہتدون، ہم نے یہ قرآن اس لیے بھیجا تاکہ یہ ہدایت پا جائے۔ اس کے نازل کرنے کا سبب اور مقصد یہ ہے کہ ان کو آج تک کسی نے ٹوکا نہیں ہے، کسی نے ڈرایا نہیں ہے۔ محبوب آپ آگے بڑھیے اور قرآن کی روشنی میں آپ انہیں متنبع کیجیے اور بر وقت تنبیہ کیجیے تاکہ یہ باز آ جائیں اور انہیں ان کے انجام سے باخبر کیجیے کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ شاید کوئی ایک حقیقت کی ضرب ان کے قلب تک سرایت کر جائے اور یہ ہدایت کی راہ پر لوٹ آئیں۔ اس لیے ہم نے یہ قرآن بھیجا لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت کی راہ پا جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق